अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें, यानी घंटी भी बजा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कुछ इबारत शरह जामी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल ख़बर हुवल मुजर्रद हुवल इस्मुल मुजर्रद अनिल अवामिल लफ़्ज़िय्यति लिअन्नल कलाम फ़ी मरफ़ूआतिल इस्म फ़ला यस्दुक़ु अला यज़रिबु फ़ी यज़रिबु ज़ैदुन अन्नहुल मुजर्रदुल अलमुस्नदु बिही अलमुग़ाइरु लिस्सिफ़तिल मज़कूरा लिअन्नहु लैसा बिइस्मिन अलमुस्नदु बिही मा युक़अु बिहिल इस्नाद वहतरज़ बिही अनिल क़िस्मिल अव्वल मिनल मुब्तदा लिअन्नहु मुस्नदुन इलैहि ला मुस्नदुन बिही अलमुग़ाइरु लिस्सिफ़तिल मज़कूरा फ़ी तारीफ़िल मुब्तदा واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأ ولك أن تقول المراد المسند به إلى المبتدأ أو تجعل الباء في به بمعنى إلى والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ وعلى قلة التقديرين وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ ويكون قوله المغاير للصفة المذكورة تأكيدا إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب صاحب کافیہ خبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خبر کی تعریف میں کہا کہ خبر وہ اسم مجرد ہے، وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بہی ہو، ساتھ ہی ساتھ صفت مذکورہ کے مغایر ہو۔ یہاں پر صاحب کافیہ نے جو خبر کی تعریف کی ہے، کہا ہو المجرد، تو المجرد میں الف لام عہد کا ہے، یعنی اس سے اشارہ ہے اسی تجرید کی جانب جس کا ذکر ما قبل میں گزرا ہے، یعنی اسم مجرد۔ چونکہ مبتدا کی تعریف میں کہا هو الاسم المجرد، تو الف لام عہد کا معنی ہے، اسی لیے صاحب شرح جامی نے اس کی تفسیر هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ سے کر دی، کیونکہ ما قبل میں الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ گزرا ہے۔ تو المجرد پر الف لام صاحب کافیہ کا جو ہے عہد کے لیے ہے، معہود خارجی کیا ہے؟ الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ۔ اس لیے صاحب شرح جامی نے کیا فرمایا؟ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ۔ بچوں، یہاں پر ایک اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ خبر کی تفسیر صاحب شرح جامی نے کی کہ اسم مجرد ہے، خبر وہ اسم مجرد ہے، وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ تو اعتراض یہ ہوگا کہ جناب یہ تعریف صرف اور صرف جو صاحب کافیہ نے کی ہے وہ هو المجرد المسند بھی کہہ دیا صاحب کافیہ نے، تو المجرد المسند بھی جب کہا تو کوئی اعتراض یہ کر سکتا تھا کہ جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند بھی ہو وہ خبر ہے، لہذا خبر کی یہ تعریف صادق آئے گی یضرب زیدن میں یضربو پر، کیونکہ یضربو یہ عوامل لفظیہ سے خالی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسند بھی ہے اور صفت مذکورہ کے مغایر بھی ہے۔ تو اب یضربو زیدن میں یضربو پر یہ تعریف خبر صادق آ رہی ہے، تو صاحب شرح جامی نے الاسم نکال کر کہہ دیا، اس اعتراض کا جواب دے دیا، یعنی چونکہ یہاں پر المجرد سے مراد مطلقاً وہ نہیں ہے جو کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو، بلکہ یہاں پر اسم مجرد مراد ہے۔ اس لیے تفسیر صاحب شرح جامی نے هو الاسم
مجرد عن العوامل لفظیہ سے کر دی۔ تو الاسم نکالا ہے اس اعتراض کو جواب دینے کے لیے، اعتراض کا جواب دینے کے لیے، المجرد عن العوامل لفظیہ نکالا ہے یہ بتانے کے لیے کہ المجرد میں الف لام عہد کا ہے۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ جناب یہاں پر آپ نے اسم کیوں نکال لیا، جبکہ خبر تو فعل بھی ہوتی ہے، تو اسم ہی کیوں نکال لیا آپ نے کہ اعتراض کا جواب دے دیا؟ اسم نکالنے کی کوئی وجہ بھی ہے؟ تو اس کا جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں کہ دیکھیے اسم کے نکالنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری گفتگو ہمارا کلام مرفوعات اسم میں چل رہا ہے، ہر ایک مرفوع میں نہیں چل رہا ہے بلکہ مرفوعات اسم میں چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی خبر بھی چونکہ مرفوعات اسم سے ہے اس لیے یہاں پر المجرد کا ہم نے موصوف نکال لیا الاسم المجرد، کہ مجرد سے مراد اسم مجرد ہے۔ بات سمجھائی؟ لہذا یہ قرینہ ہوگا اسم مجرد نکالنے کا، اسم نکالنے کا، اور اسم نکال کر اس اعتراض کا دفاع بھی ہو جائے گا جو ہم نے ماقبل میں ذکر کیا۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ، خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ یہ الاسم کیوں نکالا؟ لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، کیونکہ یہاں پر گفتگو مرفوعات اسم سے ہے، مرفوعات اسم میں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اسم نکالا۔ لہذا جب اسم نکال لیا تو اب اعتراض یضربو سے نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں فلا یصدقو علی یضربو، تو اب یہ خبر کی تعریف یضربو پر صادق نہیں آئے گی جو یضربو زید میں ہے، کہ کوئی کہے کہ یضربو بھی تو مجھے عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند بھی ہے، لہذا خبر کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ تو اب یہ تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے الاسم المجرد کہا، اور یضربو زید میں یضربو مسند بھی ہے، عوامل لفظیہ سے خالی بھی ہے، لیکن چونکہ یہ اسم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا یصدق علی یضربو، تو یضربو زید میں جو یضربو ہے اس پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر فلا یصدق علی یضربو فی یضربو زید، تو یضربو زید میں جو یضربو ہے اس پر یہ بات صادق نہیں آئے گی کہ انہ المجرد، کہ یضربو جو ہے وہ عوامل لفظیہ سے خالی بھی ہے، المسند بھی اور مسند بھی ہے، المغایر للصفت المذکورہ، اور صفت مذکورہ کے مغایر بھی ہے۔ صفت مذکورہ سے مراد وہی صفت جو کہ حرف نفی و استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع کرے، جو کہ مبتدا کی دوسری قسم ہے، وہ بھی نہیں ہے یہ، تو چونکہ یہ صفت کا صیغہ بھی نہیں ہے، فعل ہے، تو صفت مذکورہ کے مغایر بھی ہے، تو یہ بات صادق نہیں آئے گی خبر کی تعریف پر، یعنی خبر کی تعریف اس بات پر صادق نہیں آئے گی، یا یضربو پر یہ بات صادق نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مبتدا خبر کی تعریف میں ہم نے اسم کی قید لگا دی، لأنہ لیس باسم، یہ یضربو زید میں جو یضربو پر یہ بات کہنا، یہ اعتراض کرنا کہ وہ مجرد ہے اور اب مغایر ہے اور مسند بھی ہے، یہ بات تو یضربو زید میں یضربو پر ہے، لیکن چونکہ وہ اسم نہیں ہے اس لیے تعریف خبر اس پر صادق نہیں آئے گی۔ بلکہ یہاں پر صاحب شرح جامی کی اس عبارت کو اس طرح سے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فلا یصدق علی یضربو، یصدق کی ضمیر کا مرجع مانا جائے خبر کی تعریف، کہ خبر کی یہ تعریف صادق نہیں آئے گی اب یضربو زید میں یضربو پر۔ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ لأنہ المجرد المسند به المغایر للصفت المذکورہ، کیونکہ یضربو زید میں یضربو یہ مجرد بھی ہے اور مسند بھی ہے اور مغایر ہے صفت مذکورہ کے بھی، پھر بھی اس پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ کیوں؟ لأنہ لیس باسم، کیونکہ یضربو زید میں جو یضربو ہے وہ اسم نہیں ہے۔ المسند به، تو خبر کی تعریف میں المجرد بمنزلہ جنس ہے، المسند به یہ اس کی فصل کے درجے میں ہے، تو یہ فصل کا کام ہے امتیاز کرنا، تو المجرد میں چونکہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ مبتدا کے اندر مبتدا پر بھی یہ بات صادق آئے گی یا مبتدا بھی اس میں شریک ہوگا، تو اب فصل کی ضرورت ہے، تو المسند به کہہ کر کے مبتدا کی قسم اول کو خارج کر دیا
کیونکہ مبتدا کی قسم اول جو ہے وہ مجرد عن عوامل لفظیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسند الیہ ہوتا ہے، وہ مسند بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں المسند بھی، خبر وہ اس میں مجرد ہے جو کہ مسند بھی ہو۔ مسند بھی کا مطلب جس کے ذریعے سے اسناد واقع کی جائے، اے ما یوقع بہ الاسناد، یعنی جس کے ذریعے سے اسناد واقع کی جائے۔ واحترز بہ، اس قید سے یا اس فصل سے احتراز کیا گیا ہے قسم مبتدا کی قسم اول سے، عن القسم الاول من المبتدا، مبتدا کی قسم اول سے، لأنہ مسند الیہ، کیونکہ مبتدا کی قسم اول مسند الیہ ہوتی ہے، لا مسند بھی، مسند بھی نہیں ہوتی ہے۔ المغایر للصفۃ المذکورہ، یہ دوسری فصل بیان کی ہے صاحب کافیہ نے۔ یہ فصل کیوں بیان کی؟ یہ فصل اس لیے بیان کی کہ ابھی المجرد المسند بھی یہ کہہ کر ابھی مبتدا کی دوسری قسم خبر کی تعریف سے خارج نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مبتدا کی دوسری قسم صیغہ صفت ہے جو کہ حرف نفی و استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے اور اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے، تو وہ صیغہ صفت بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے، لیکن تو مسند بھی ہوتا ہے، تو ابھی یہاں تک مبتدا کی جو دوسری قسم ہے صفت کا صیغہ وہ خارج نہیں ہوا۔ اس کو خارج کرنے کے لیے یہ فصل لے کر آئے، فرمایا المغایر للصفۃ المذکورہ، ساتھ ہی ساتھ مسند بھی ہو اور وہ مغایر ہو اس صفت کے جس کا ذکر مبتدا کی تعریف میں گزرا، یعنی مبتدا کی جو دوسری قسم ہے تو دوسری قسم کی تعریف میں جو ذکر جس صفت کا گزرا ہے اس صفت کے مغایر بھی ہو۔ اس صفت کے مغایر ہونے کا کیا مطلب ہے بچوں؟ اس صفت کے مغایر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ خبر مبتدا کی جانب مسند ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو صفت مذکورہ ہے جو کہ مبتدا کی دوسری قسم ہے وہ مبتدا کی جانب مسند نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے فاعل کی جانب مسند ہوتی ہے جو فاعل خبر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اب مبتدا کی جو خبر ہے، جو خبر یہاں پر جس خبر کی تعریف کر رہے ہیں، یہ خبر اس صفت مذکورہ کے مغایر ہو گئی، کیونکہ اسناد دونوں کی الگ الگ ہے۔ اس کی خبر کی اسناد مسند الیہ یعنی مبتدا کی جانب ہوتی ہے، جبکہ مبتدا کی جانب ہوتی ہے، جبکہ اس صفت کی اسناد جو کہ مبتدا بنتی ہے اس صفت کی اسناد اس کے فاعل کی جانب ہوتی ہے، تو مغایرت ہو گئی نا، اسی لیے خبر صفت مذکورہ کے مغایر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں المغایر للصفۃ المذکورہ، صفت مذکورہ اس صفت کے مغایر ہو جس صفت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ کہاں ذکر ہو چکا ہے؟ فی تعریف المبتدا، مبتدا کی دوسری قسم کی تعریف میں۔ واحترز بہ، یہ المغایر للصفۃ المذکورہ کہہ کر کے صاحب کافیہ نے احتراز کیا ہے عن القسم الثانی من المبتدا، مبتدا کی قسم ثانی سے۔ احتراز ہو گیا نا، وجہ سمجھ میں آ گئی احتراز کی۔ وَلَكَ أَن تَقُولَ، یہاں پر صاحب شرح جامی ایک اور تعویل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ المسند بہ جو ہے اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے۔ اگر چاہو تو آپ اس کے متعلق محذوف مان کر اور جار مجرور کو محذوف مان کر آپ یہ بھی تقدیری عبارت نکال سکتے ہو، الخبر هو المجرد المسند بہ الی المبتدا، تو الی المبتدا بھی محذوف مان سکتے ہو، تو مانا ہوگا کہ خبر وہ مجرد ہے، وہ اسم مجرد ہے جو مسند بھی ہو کس کی جانب؟ جس کے ذریعے سے اسناد کی گئی ہو کس کی جانب؟ الی المبتدا، مبتدا کی جانب، تو جس کے ذریعے سے اسناد کی گئی ہو مبتدا کی جانب، تو الی المبتدا بھی محذوف مان سکتے ہیں یہاں پر۔ اگر الی المبتدا محذوف مان لیں گے تو اب ایسی صورت میں المسند بہ الی المبتدا کہنے ہی سے مبتدا کی قسم ثانی سے احتراز ہو جائے گا۔ اور ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ المسند بہ میں جو با ہے وہ با بمعنی الی ہو، اور بہ میں جو ہا ضمیر مجرور ہے وہ لوٹے مبتدا کی جانب، تو مانا ہوگا خبر وہ اسم مجرد ہے جو مسند ہو الیہ، با بمعنی الی ہو گیا اور ہا ضمیر سے مراد مبتدا، اے الی المبتدا، جو مسند ہو مبتدا کی جانب۔ تو بہرحال یہ دونوں تعویلوں میں سے کوئی بھی تعویل مان لیں، ہر تعویل پر مبتدا کی قسم ثانی سے احتراز المسند بہ کہنے ہی سے ہو جائے گا۔ اگر یہ تعبیر کی جائے تو ان تقدیروں پر المغایر للصفۃ المذکورہ جو قید ہے آگے کی، یہ قید محض تاکید کے لیے ہوگی، کیونکہ قیودات میں تصریح اولا ہوتی ہے، اس لیے مصنف نے تاکیداً اس کی تصریح کر دی ہے۔
فرماتے ہیں وَلَكَ، اور اے مخاطب، اے پڑھنے والے، تجھے یہ بھی اختیار ہے ان تقولا کہ تو کہے المراد المسند بہ الی المبتدا، کہ مصنف کے قول المسند بہ سے مراد المسند بہ الی المبتدا ہے، یعنی الی المبتدا جو متعلق ہے، جار مجرور ہے، وہ مقدر مان لیا جائے۔ او تجعل البا، یہ دوسری تعویل، او تجعل البا فی بہ، یا بہ میں المسند بہ میں جو با ہے، اس بہ میں با بے معنی فی ہو، بے معنی الہ ہو، فی نہیں، بے معنی الہ ہو۔ او تجعل البا فی بہ، یا بہ میں جو با ہے اس کو آپ بنا دیں بے معنی الہ، الہ کے معنی میں۔ وضمیر المجرور راجعا الی المبتدا، اور جو ضمیر ہے بہ میں، ضمیر مجرور، اس کو لوٹا، اس کو راجع بنا دیں مبتدا کی جانب، یعنی اس ضمیر سے مراد مبتدا ہو، تو معنی ہوگا المسند الی المبتدا۔ علی التقدیرین، فرماتے ہیں دونوں تقدیروں پر، چاہے آپ المسند بہ الی المبتدا کی تقدیر مانیں، یا با کو الہ کے معنی میں مان کر اور ضمیر کو مبتدا کی جانب لوٹا کر المسند بہ بے معنی المسند الی المبتدا مانیں، دونوں تقدیروں پر یخرج بہ القسم الثانی من المبتدا، اسی قید سے ہی مبتدا کی دوسری قسم خارج ہو جائے گی، کیونکہ وہ مبتدا کی جانب مسند نہیں ہوتی ہے، مبتدا کی جانب مسند نہیں ہوتی ہے، اور یہ خبر جو ہوتی ہے مبتدا کی جانب مسند ہوتی ہے، تو اسی سے مبتدا کی قسم ثانی خارج ہو جاتی ہے۔ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ، تو ان دونوں تقدیروں پر مصنف کا قول المغایر للصفۃ المذکورہ، یہ تاکیدن کیا ہو جائے گی؟ تاکید ہو جائے گی۔ جب تاکید ہو جائے گی، اب آپ کہیں گے تاکید کیوں کی؟ تو چونکہ یہ قیودات ہیں، اور قیودات میں تصریح اولا ہوتی ہے، اس لیے مصنف نے تصریح صراحتاً اس کو ذکر کر دیا اگرچہ تاکید ہو رہی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرِ هُوَ الْإِبْتِدَاءُ، یہاں سے صاحب شرح جامی اختلاف نحات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اختلاف نحات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے مبتدا اور خبر، مصنف نے جو تعریف کی ہے کہ مبتدا وہ عوامل لفظیہ سے، وہ اسم ہے جو کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، ایسے خبر کی بھی تعریف کی کہ خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ تو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اس کا مطلب یہ کہ صاحب کافیہ نے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ جمہور کا، یعنی بصریین کے مذہب کو اختیار کیا ہے، چونکہ بصریین کا مذہب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کے اندر عامل معنی ابتدا ہے۔ کیا ہے دونوں کے اندر عامل؟ معنی ابتدا ہے، دونوں میں سے کسی کا بھی عامل لفظی نہیں ہے، بصریوں کا یہی مذہب ہے۔ تو صاحب کافیہ بصریوں کے اور جمہور کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے صاحب کافیہ نے یہ بیان کیا ہے، جبکہ یہاں پر دوسرے بھی مذہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ مبتدا کا عامل تو ابتدا ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے، اور تیسرا مذہب یہ بھی ہے کہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں۔ یہ تین مذاہب ہیں یہاں پر۔ صاحب شرح جامی ان مذاہب کو بیان کر رہے ہیں، ان مذاہب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اسی کے ضمن میں اشارہ ہو جائے گا اس بات کی طرف بھی کہ صاحب کافیہ نے بصریین کے مذہب کو یہاں پر جمہور کے مذہب کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَمْ، آپ جان لیجئے، أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرِ، کہ مبتدا اور خبر دونوں میں عامل هو الابتدا، وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ لوگ ابتدا کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ابتدا کیا ہے، کہ ابتدا عامل ہے۔ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے بچوں اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہو جانا۔ کیا؟ عامل لفظی سے خالی ہونا، تاکہ وہ اسم جو عامل لفظی سے خالی ہے وہ عامل لفظی سے خالی ہونے کی بنا پر چاہے تو اس اسم کی اسناد کسی دوسری اسم کی جانب کر دی جائے، یا کسی دوسری چیز کی اسناد اس کی اسناد کسی اور کی طرف کر دی جائے، یا دوسرے کی اسناد اس کی طرف کر دی جائے، یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہو اسم تاکہ اس کو مسند بنا دیا جائے یا اس کو مسند الیہ بنا دیا جائے۔ تو مسند الیہ بنا دیا جائے یا مسند بنا دیا جائے تو ایسے اسم جو کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا اسی کو مسند الیہ اور مسند بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی اسم کا مسند الیہ ہونا یا مسند بھی ہونا اور اس طور سے کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو یہی ہے ابتدا کا مطلب۔
عوامل لفظیہ سے خالی ہونا تاکہ اس کو مسند یا مسند الیہ بنایا جائے، یہ ہے ابتدا کا مطلب۔ یہی معنی ابتدا عامل ہوتا ہے، یعنی لفظی عامل کوئی نہیں ہے، عامل ناصب و جازم کوئی ہے ہی نہیں، عامل جار اور عامل نصب کوئی وہاں پر ہے نہیں، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر مانا جائے گا کہ یہاں پر رفع کا عامل کیا ہے؟ وہ ابتدا ہے۔ فرماتے ہیں هو الابتدا، ابتدا مبتدا خبر دونوں میں عامل ابتدا ہے۔ ابتدا کا مطلب تجرید الاسم عن العوامل اللفظیہ، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، لیسند الی شیء تاکہ اس کی اسناد کسی چیز کی جانب کر دی جائے، اور یسند الیہ شیء یا کسی دوسری چیز کی اس کی جانب اسناد کر دی جائے، اس کی جانب اسناد کر دی جائے گی تو وہ مسند الیہ ہو جائے گا۔ فمعنی الابتدا عامل فی المبتدا، تو معنی ابتدا ہی مبتدا میں عامل ہے، والخبر اور خبر میں عامل ہے، رافع لہما، اور یہی معنی ابتدا مبتدا و خبر دونوں کو رفع دینے والا ہے عند البصریین، بصریین کے نزدیک۔ یہی صاحب کافیہ نے بیان کیا ہے، تبھی دونوں کی تعریف، مبتدا و خبر دونوں کی تعریف الاسم المجرد سے کی ہے۔ واما عند غیرہم، رہا بصریوں کے علاوہ دیگر نحات کے نزدیک، فقال بعضهم، تو کچھ نحویین نے کہا ہے کہ الابتداء عامل فی المبتدا، کہ معنی ابتدا عامل ہے مبتدا میں، یعنی مبتدا کا عامل تو ابتدا مان لیا، والمبتدا فی الخبر، اور مبتدا عامل ہے خبر میں، یعنی خبر کا عامل عامل معنوی نہیں مانا بلکہ مبتدا تو لفظوں میں ہوتا ہے، تو خبر کا عامل یہاں پر لفظی ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قول کس نے کیا ہے؟ یہ ہیں علامہ جار اللہ زمخشری۔ انہوں نے کہا کہ مبتدا میں عامل ابتدا ہے جبکہ خبر میں عامل مبتدا ہے، تو ان کے اس قول پر خبر کا عامل عامل لفظی ہوگا کیونکہ مبتدا تو لفظوں میں ہوتا ہے۔ وقال الاخرون، جبکہ امام علامہ جار اللہ زمخشری کے علاوہ دوسرے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کیا، ان کل واحد من المبتدا والخبر عامل فی الاخر، کہ مبتدا و خبر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے میں عامل ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ امام کسائی نے بھی کہا ہے اور امام فرا نے بھی کہا ہے، اس کے علاوہ دیگر نحویین نے بھی اس طرح کے قول کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا بھی لفظ میں ہوتا ہے، خبر بھی لفظ میں ہوتی ہے، تو مبتدا عامل ہو گیا خبر میں تو خبر عامل لفظی سے خالی نہیں ہوئی، اور خبر عامل ہوئی مبتدا میں تو مبتدا عامل لفظی سے خالی نہیں ہوا۔ تو ان دونوں مذہبوں پر عامل لفظی سے خالی نہیں ہوں گے۔ یہ فرماتے ہیں پہلے والے مذہب پر تو مبتدا تو عامل لفظی سے خالی ہوگا لیکن خبر عامل لفظی سے خالی نہیں ہوگی، اور دوسرے والے مذہب پر مبتدا اور خبر دونوں میں سے کوئی بھی عامل لفظی سے خالی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وقال الاخرون، دوسرے لوگوں نے یہ کہا ان کل واحد من المبتدا والخبر، کے مبتدا خبر دونوں میں سے ہر ایک عامل ہے فی الاخر دوسرے میں، وعلی هذا لا يكونان مجردان عن العوامل اللفظیہ، تو اس قول پر، کس قول پر؟ دوسرے والے قول پر، لا یکونان مبتدا خبر دونوں میں سے کوئی بھی عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔